قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو یہی وہ کتاب ہے جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کوئی کتاب بھی ایسی نہیں ہے جسے بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن وہ کتاب ہے، بالخصوص سب کانٹیننٹ میں۔ سب کانٹیننٹ میں اسلام کو آئے ہوئے 1000 سال جب ہو چکے ہیں، پہلے 500 سال تک نہ ہی تو کسی نے عربک لینگویج سیکھنے کی کوشش کی اور نہ ہی نیٹو لینگویج میں قرآن کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ 500 سال تک ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ہم نے ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کو ناظرہ پڑھنے کی کوشش کی، اپنے بچوں کو جنت میں جانے کے لیے اپنے کسی ایک بچے کو یا 2 بچوں کو حفظ کروا لیا، فوتگی پر اصالہ ثواب کے لیے پڑھتے رہے، اتنے سپارے پڑھ لیے، مسجد سے بچوں سے پڑھوا لیے، اور مشکل وقت میں ہم نے اس کو وظائف کے لیے استعمال کیا۔ 500 سال گزرنے کے بعد شاہ ولی اللہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے فارسی میں اس کا ترجمہ کرنے کی جرات کی، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے نام نہاد علماء نے ان کے لیے زندگی مشکل بنا دی کہ یہ اس نے کیا جرات کی ہے، اس نے تو قرآن کی زبان ہی بدل دی ہے۔ خیر یہ پہلی جرات تو انہوں نے کی، پھر قرآن کا درد رکھنے والے علماء نے ان کا ساتھ دیا اور آہستہ آہستہ قرآن کا ترجمہ ہونا شروع ہوا، اور آج یہ حالات ہیں کہ ہر فرقے کا ترجمہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اہل تشیع، سنی، شیعہ، وہابی سب کے پاس اپنے اپنے فرقے کے تراجم موجود ہیں، تو اب ہمارے پاس ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا، اور جو بھی قرآن کو خود سمجھتا ہے اور پھر اسے آگے سمجھاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو قرآن کی طرف دوسروں کو بلاتا ہے، کسی اور کی ہدایت ہو نہ ہو اس کی اپنی ہدایت ضرور ہو جاتی ہے۔ جتنا قرآن مجھے آتا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، تو آئیے میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کا حصہ بنیے، جس کو ہم نے اب تھوڑا سا چینج کیا ہے، 1 verse 1 day، روز کی ایک آیت تو ہمیں ضرور سمجھنی